نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہم آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے کے لیے یہاں موجود ہیں. سورہ حج ہم نے شروع کی ہے اور سورہ حج کی میرے خیال میں ہم نے 11 آیات کی ہیں. ہو سکتا ہے ایک ذہن میں سوال آئے کہ اتنی ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، تو اصل آبجیکٹو، اصل مقصد جو ہے وہ صرف آیات کا اختتام نہیں ہے. کوشش کرنا ہے کہ ہم آپس میں مختلف آیات کے ساتھ بھی کو لنک کریں اور جوڑیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اصل بنیادی جو ہمارا آبجیکٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی کوشش کریں. ایک آیات بھی سمجھ میں آ جائے، ایک بات بھی سمجھ میں آ جائے، اور اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل کر دیں تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہو جائے گا ہمارے لیے. بڑی قرآن مجید کا تو ایک ایک کلمہ، بلکہ کسی نے تو کہا ایک کلمہ تو بہت دور کی بات ہے، قرآن مجید کا جو زیر و زبر ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، اس کی بھی اپنی امپورٹنس ہے. قرآن مجید کی ہر آیت، ہر کلمے کا ایک اپنا ایک وجود ہے، ایک اپنی ایک خوبصورتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی بھی جو ابتدا کی ہے وہ ایک بڑے ندائے عام سے ایک عام ندا کے طور پہ دی، اس کو خاص مخصوص کر کے نہیں دی، بلکہ ناس کو، انسانیت کو خطاب کیا اور جو سب کے لیے دعوت ہے بالکل اسی طرح. اور میں اس بات کو ہمیشہ ریلیٹ کرتا ہوں سورہ کی آیت کے ساتھ بھی، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو رمضان اس مبارک مہینے میں اتارا اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وہاں اسپیسیفکلی نہیں کہا کہ مسلمان کے لیے یا مومن کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے، اہل کتاب کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہدایت ہے انسان. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے اگر ہدایت حاصل کرنی تو سب سے پہلے انسان بننا پڑے گا، اور انسان اگر بننا ہے تو اس کے لیے بڑا لازم ہے کہ اپنے فطرت سلیمہ کو کہیں نہ کہیں تو زندہ رکھیں. آج آپ دیکھیں کہ دین کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کو، اور بڑے افسوس کی بھی بات ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کو جو غیر مسلم ہوتے ہیں ہم انہیں کافر بھی کہہ دیتے ہیں، جہنمی بھی کہتے ہیں، جو کچھ ہے تو فتوے تو ہم فوراً لگا دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں وہ بہت سارے معاملات میں ان کی فطرت سلیمہ ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے. جھوٹ بولنے میں وہ اوائڈ کرتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، بلا وجہ دھوکہ دہی نہیں کرتے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم اپنی عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ بہت دور ہوتے ہیں. تو فطرت سلیمہ کہیں نہ کہیں تو جاگی ہوئی، اور ایسے ہی لوگ ہیں، ایسی لوگوں سے مخاطب انسان تو پہلے بنے. اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں کم سے کم کچھ چیزیں اپنے اندر ضرور پیدا کرنی چاہیے. اگر ہم میں کمی ہے، کوتاہی ہے تو کوشش کرنی چاہیے ہم اسے پیدا کریں. اس میں 2 چیزیں بڑی لازمی ہیں. ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے بڑے رول ماڈل، اور آپ بنیادی چیز دیکھیں کہ نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں؟ صادق اور امین. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر یہ 2 کوالٹیز پیدا ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو پیدا کریں. کہ ہم کسی کے سامنے جب پریزنٹ ہو تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں. جیسے میں چند دنوں پہلے کسی سے کہہ رہا تھا، ہمیں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے، ایسا کاروبار ہے جو پیور اسلامک ہے. آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اسلام کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی شک موجود ہے. مسلمان تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کردار سے بتا. اس کا تقویٰ الگ چیز ہے جو کہ اندر ہے، جو انسین چیز ہے، لیکن وہ بتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ندا سب کو دی.
کو قیامت کے زلزلے سے ڈرایا گیا ہے اور اس میں واقع ہونے والی ہولناکیوں سے خوف دلایا گیا، اور یہ خوف ایسی چیز سے ڈرایا جائے گا، مطلب ایسی چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو محسوس ہوتی ہیں. ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے، چھاتی سے دودھ پیتا ہو بچہ، حمل گرا دے اپنا، لوگ مدہوش گھوم رہے ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے نشے کی حالت. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کی آیات میں جو لا علمی کے ساتھ جدال پر انکار کر شیطان کی اتباع سے روکا گیا ہے، جس کا اتباع کرنا پھر یقیناً دلالت، اور شیطان کا اتباع تو ہم کھلے عام کرتے ہیں، شب و روز کرتے ہیں اور دھڑلے سے کرتے ہیں بغیر اس کے. اور پھر اس کے بعد ہم یا تو کہتے ہیں کہ دعا کیجیے گا ہمارے حق میں، یا ہم کہتے ہیں کیا کریں ایسی چلتی ہے زندگی. کسی جگہ پہ بھی اٹھا کے دیکھیں، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک بات کہی تھی کہ ہم سب کو جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کی جب بات آ جائے یا ان احکامات کی بات آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں کوئی نہ کوئی ہمیں بہانے آ جاتے ہیں، لیکن جان دینے کے لیے تیار. تو یہ نافرمانی والی جان، کیا اس نافرمانی والی جان کی کوئی اہمیت ہوگی؟ دنیا میں آپ بھلے کچھ بھی کہہ دیں ان کے بارے میں، جو ان کو آپ کوئی بھی نام دیں، لیکن کیا وہ جان جو ہے وہ نافرمانی والی جان کی کوئی اہمیت ہوگی کہ آپ جو ہے سنت پہ عمل نہیں کرتے، قرآن کی اس پہ عمل نہیں کرتے، اس دین کو جو یہ دین ہے، دین کا اصل بنیادی مقصد تو اس صورت میں کہ اس کو قائم کریں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا جتنے بھی انبیاء آتے تھے اپنے دور کے اندر اور نماز کی بھی دعوت دیتے تھے، مال خرچ کرنے کی بھی دعوت دیتے تھے، تو کیا نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے، کیا مشرکین مکہ حج نہیں کرتے؟ کیا وہ انفاق نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے. طریقہ مختلف تھا، ان کا طریقہ بالکل مختلف تھا. وہ جوئے کے اندر مال لگاتے تھے اور اس میں سے جو جوئے کا پیسہ اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے، جوئے کا پیسہ اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے، اونٹ کاٹتے اور پھر اونٹ کاٹنے کے بعد اونٹ کا گوشت غریبوں میں بانٹتے تھے. مال تو خرچ کرتے تھے نا. وہ کس نے کہا آپ سے مال نہیں خرچ کرتے؟ بھی کرتے تھے. حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. قرآن مجید میں آیا کہ وہ کہتے تھے کیا ہم کام نہیں کرتے؟ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. ہم نے اپنا تصور ہی ایسا بنا لیا. بات تو اصل یہ کہ دین قائم کرنا، اللہ کی حاکمیت قائم کرنا. اللہ کا دین قائم ہو جائے تو پھر جس کے پاس کمانے کے اگر وسائل نہیں ہے تو اس کو کوئی ٹینشن تھوڑی ہے، اس فکر میں تھوڑی بیٹھا ہوا ہے. ریاست کا کام ہے، ریاست اس کا انتظام کرے گی. جس کے پاس زیادہ مال ہوگا اس سے لے گی، جس کے پاس نہیں ہوگا اس کو دے گی. قانون اللہ کا چلے گا. اسی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کہا تھا کہ یمن سے ایک عورت جو ہے گھوڑے پر بے خوف خطر جو ہے وہ آئے گی، اور آئی سیدنا عمر کے زمانے میں، بالکل آئی. تو نظام ہوگا، نظام قائم ہوگا. خالی اس چیز پہ صرف ہم جو ہے وہ مخصوص دنوں میں محبت کو اظہار کر کے اور واٹس ایپ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ جہاد بھی کر رہے ہوتے ہیں، کشمیر بھی آزاد کر رہے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی فتح کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو جنتی اور دوزخی اور کیا کیا کے فتوے بھی دے رہے ہوتے ہیں. شیطان آپ کو بہکاتا ہے، اسی میں اس نے ڈالا ہوا ہے، کہتا ہے اس سے دور رہو، اس کتاب سے دور رہو، باقی جو کچھ کرو. وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کا تھوڑا سے پہلے میں سن رہا تھا، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا نماز پڑھنے سے ہم کو تھوڑی پرابلم ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، کوئی پرابلم نہیں. تو وائٹ ہاؤس میں تو افطار بھی کرائی جاتی ہے، کوئی پرابلم نہیں. پرابلم کس چیز کا ہے؟ پرابلم ہے اس نظام کو قائم کرنا، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا. ارے اللہ کی حاکمیت آپ اپنے گھر میں تو قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو قائم کرنے کی کوشش کریں، یہ بنیادی چیز. لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو صادق اور امین بننا پڑے گا. صادق اور امین بننے کی کوشش تو کریں ہم. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جو ہے وجود کائنات میں کہ ساری چیزیں بتائیں. پھر یہ اس طرح سے انسان کی پیدائش کا عمل
جس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کے اندر جو ایکسپلین کیا اس سے واقعی پتہ چلتا ہے کہ کوئی قدرت ہے اور یہ ساری چیزیں اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی کچھ آیات کا مطالعہ رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ جتنی میکسیمم آیات ہو جائیں، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا آبجیکٹو، میرا ذاتی آبجیکٹو یہی ہے کہ ہماری جو ہے وہ کوشش کریں کہ آیات کو اتنی اس میں کریں کہ کچھ نہ کچھ چیز ہمارے ذہنوں میں ضرور بیٹھ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی محسوس ہو کہ میں بہت ساری چیزیں ریپیٹ کرتا ہوں، تو دیکھیں جی تذکیری تو اصل چیز ہے۔ جب تک آپ کسی چیز کو بار 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 نہیں کہیں گے تو نہ کہنے والے کو پتا ہوگا اور نہ سننے والے کو پتا ہوگا۔ تو بس انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور صابئی اور نصارہ اور مجوس اور جنہوں نے شرک کیا، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت میں 6 مذہبی گروہوں کا ذکر ہے اور اس قسم کی آیت قرآن مجید میں 3 مقام پر آئی ہے۔ اسی قسم کی آیت آپ کو الفاظ تھوڑے بہت آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح سے تذکرہ آپ کو سورہ بقرہ میں بھی ملے گا، سورہ مائدہ میں بھی ہے اور یہاں بھی۔ اور گرامیٹیکلی کچھ ہیں اس میں چیزیں، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے تھے، لیکن 6 مذہبی گروہوں کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جائے بنیادی طور پہ تو یہ جو بھی لوگ نبی پہ جو ایمان لانے والے، اس وقت کے نبی پہ جو بھی ایمان لاتا تھا وہ تو مسلمان ہی تھا اس وقت، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، صابئی ہوں، نصارہ ہوں، مجوس ہوں۔ سیدنا موسیٰ پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے اور بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ سیدنا موسیٰ کے زمانے میں انہیں یہودی کہا جاتا تھا، سیدنا موسیٰ کے زمانے میں ان کو یہودی کہا جاتا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کی نسبت جو ہے وہ سیدنا یعقوب کے بڑے بیٹے یہودا کی طرف، مگر یہ توجہ 2 لحاظ سے درست معلوم نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ اس صورت میں یہودا قبیلہ تو کہلایا جا سکتا تھا، مذہب نہیں کہلایا جا سکتا۔ یہودا جو ہے وہ صورت میں قبیلہ تو شاید آپ کہہ سکتے تھے، مذہب نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس لحاظ سے تو یہودیوں میں تمام بنی اسرائیل شامل ہے، تو صرف یہودیت کی اولاد تھی۔ اسی طرح سے جو نصارہ کا معاملہ ہے یہ بھی اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل ہی کی تھی۔ تو مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میری گھر پہ ایک پروگرام تھا جس میں حامی صاحب آئے تھے یہیں جدہ میں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت کی تھی اور مجھے وہ بات ان کی بہت ٹھکی تھی کہ انہوں نے کہا دراصل ہوا یہ کہ 1400 سال تک کا جو سلسلہ ہے سیدنا موسیٰ سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک، 1400 سال تک کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں، ایک اکثر لوگوں کا یہی گمان ہے کہ ایک ایسا پیریڈ ہے 14 سال کا جس میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب کوئی نبی موجود ہو۔ نبی، رسول 2 ہی ہیں اس پورے 1400 سال میں، رسول 2 ہیں۔ نبی اور رسول کا فرق ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ابھی اس وقت یہاں ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کی، لیکن اس 1400 سال کا جو عرصہ ہے پورا، اس میں رسول 2 ہیں لیکن نبی اس میں بہت سارے۔ اور ابتدا آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ہے کہ سیدنا موسیٰ ایک وقت میں ایک رسول اور نبی بھی ایک وقت میں، یعنی جب سلسلہ شروع ہوا ہے تو سیدنا موسیٰ اور ان کے ساتھ سیدنا ہارون، اور جب سلسلہ ختم ہوا تو سیدنا عیسیٰ اور ان کے ساتھ سیدنا یحییٰ۔ تو جن لوگوں نے سیدنا عیسیٰ کو تسلیم کیا وہ ایک الگ گروپ بن گیا، اور جس نے نہیں کیا وہ ایک الگ گروپ بن گیا، اور ایک کو پھر یہودیت یا یہودی ہم پھر آیا کہ ان کو یہودی کہا گیا، اور دوسرے کو نصارہ کہا گیا۔ نصارہ کی ایک ایکسپلینیشن کچھ لوگوں نے اس طرح سے بھی دی ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں بھی آیا تھا نحن انصار اللہ، تو بس وہیں سے انہوں نے جنہوں نے ان کے ساتھ ان کے مددگار وہ نصارہ کے طور پہ آ گئے۔
اسی طرح سے جو صابی ہیں دراصل یہ وہ ستارہ پرست اور سورج پرست قوم ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے معبودوں کی حمایت میں سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تھا. تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی سمجھتی ہے کہ صابی وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا ابراہیم کو آگ میں بھی ڈالا تھا، اور یہ لوگ بھی اپنے آپ کو سیدہ نوح کا دراصل پیروکار ہی کہتے تھے اور اس کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں. مجوس بھی جو ہے یہ بھی آتش پرست اور ستارہ پرست لوگ ہیں، اور ان کے نزدیک جو ہے وہ نیکی کا اور بدی کا جو خدا ہے، خدا لفظ میں کہوں گا کہ اللہ تو ایک ہی، تو خدا جو ہے نا وہ الگ الگ، نیکی کا الگ ہے اور بدی کا الگ ہے. اور اشرکو تو سارے وہ لوگ آ سکتے ہیں، یہاں خاص طور پر شاید مشرکین مکہ سے مراد ہے، لیکن ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. تو اصل بات یہ کہ سارے لوگ ابتداً تو توحید پرستی یہ تمام لوگ، مگر بعد کو انہوں نے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا اور اب وہ اس بگڑے ہوئے دین پر قائم ہیں. مسلمانوں کا بھی عملاً ایسے ہی کچھ معاملہ ہے. اگر آج آپ دیکھیں مسلمان کی کتاب تو قرآن مجید اگرچہ محفوظ ہے لیکن اس امتحان کی دنیا میں انہوں نے بھی اپنے آپ کو کسی سے پیچھے نہیں چھوڑا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ میری امت بھی سارے وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے سارے. تو ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن اور سنت کی خود ساختہ تشریح کر کے اپنا ایک دین بنا لیا، اور آج اسی وجہ سے ہمارے یہاں دین نہیں ہے، دین ایک ہی مذہب ہے. آج مسلمانوں میں بھی مذہب ہے نا، سب مجھے بتائیے، کوئی مجھے یہ سمجھا تو دے. اگر دین ایک ہے تو پھر کیوں ہے یہ کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ دیوبندی ہے اور ہے فلانا 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 جو بھی آپ نام دیں. مطلب اگر آپ اسی پیٹرن پہ چلے جائیں، دو بنیادی والوں کو تو چھوڑ ہی دیں، لیکن میں اس لیول پہ بھی آتا ہوں. تو صرف اس کی وجہ یہ اصل دین اللہ کا ایک ہی ہے جس کو اللہ نے پسند کیا، اس کا نام ہے اسلام. مگر لوگ یہ اپنی تشریحات ہمیشہ مختلف. اسی بات کو اب آپ ریلیٹ کریں سورہ فرقان کی وہ جو آیت ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایف آئی آر کاٹی، وہ ایف آئی آر ہے. پتہ ہے آپ کو سورہ فرقان کی جو آیت ہے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. مہجور کس کو کہتے ہیں؟ مہجور اصل میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اس مالک کو جس کو یہ ڈر ہو کہ اس کا جانور خاص طور پہ گائے یا اونٹ یا گھوڑا جس کو یہ ڈر ہو کہ وہ بھاگ جائے گا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے گلے میں ایک رسی باندھ دیتا تھا، اور اس رسی کا جو دوسرا سرا ہوتا تھا وہ اس کے پیر میں باندھ دیتا تھا، اور رسی کا سرا اتنا چھوٹا ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس جانور کی گردن جھک جاتی تھی اور وہ جھک کے جو ہے نا چلتا تھا ایسے ایسے، وہ دوڑ نہیں سکتا تھا، اس کی آزادی کو اس سے چھین لیا جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایف آئی آر ہے وہ ایف آئی آر یہ نہیں ہے کہ اس امت میں، تراجم میں آپ کو یہی ملتا ہے کہ اس امت نے قرآن کو کس نے چھوڑا ہے؟ مجھے بتائیے. حافظ القرآن تو بھرے پڑے ہیں. پاکستان تو دنیا کا سب سے زیادہ حافظ القرآن آپ کو پاکستان کے ملے. قرآن سے اس کی آزادی کو چھین لیا، یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتا، یہ ہمارے مشائخوں، ہمارے علماؤں، ہمارے مسلک، ہماری اپنی مفادات کی بنا پہ چلتا ہے. ہمیں جتنا جس جگہ پہ جس کی ضرورت ہے اس طرح استعمال کرنا، اس کو اس کی آزادی سے چھین. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ امت اس قرآن کے تابع ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس قرآن کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی جو کہ فطرت کے اگینسٹ ہے، اور ہر وہ چیز جو فطرت کے اگینسٹ آپ کریں اس کا انجام کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتا. میں دوبارہ ایک بات آپ کو کہوں گا، بہت دفعہ میں نے یہ بات کی اور ایک بار پھر کہوں گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ کے اوپر جو اللہ کا فضل ہے دنیا میں، چاہے وہ آپ کی مال کی شکل میں ہو، آپ کی اولاد کی شکل میں ہو، آپ کے علم کی شکل میں، آپ کے رتبے کی شکل میں ہو، کسی صورت میں بھی ہو، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں.
یہ قطعاً اس وجہ سے نہیں، یہ تو اس لیے کہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے اس نظام کے تحت آپ کو کچھ نہ کچھ، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ قرآن سے قرآن اس کی وہ چیز ہے، آج یہ ہمارے ساتھ بھی ہے، مگر لوگوں نے اپنی تشریحات کی بنا پہ اس کو چینج کر دیا۔ اس لیے جب لوگ اللہ کے اصل دین کی طرف ہوں گے، جب بھی لوگ اللہ کے اصل دین کی طرف ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے اتحاد پیدا ہوگا، اس سے اتحاد پیدا ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیتوں کو دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، میں کہتا ہوں دعوت کا اصول کس طرح سے اللہ نے بتایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت ہم خود میں بھی سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ نے وہاں بنیاد بتائی ہے کہ جو بیس لائن ہے آپ کی وہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کی بڑی خوبصورت طریقے سے تشریح کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ مودودی صاحب کے دو بڑے، میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اور آپ میرے رائے سے بالکل آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میری رائے سے کو تسلیم کریں یا میری رائے کو آپ ریجیکٹ کر دیں۔ دو مودودی صاحب کے میں کہتا ہوں بڑے خوبصورت رتن ہیں۔ ایک، اگر آپ کو لنگوسٹک لیول پہ اگر آپ نے قرآن کی تفسیر یا ٹرانسلیشن کو دیکھنا ہو، کچھ جگہوں پہ بہت ڈیٹیل میں، کچھ جگہوں کم پہ، تو اس میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی گو کے ڈائریکٹلی تو میرے خیال میں مودودی صاحب کے ساتھ نہیں رہے، لیکن ان کے جو والد تھے وہ مودودی صاحب بھی تھے اس میں تھے، اور دوسرے ڈاکٹر اسرار صاحب، اور اس کے علاوہ بھی ایک بڑی لسٹ ہے آپ کے پاس جس میں امین اصلاحی صاحب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ڈاکٹر صاحب کے بھی درجات اللہ تعالیٰ بہت بلند کرے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی نے اس کی بڑی خوبصورت طریقے سے کی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے تو اللہ کی رسی کو پکڑ، اور جب وہ اللہ کی رسی والے پکڑ جائے تو پھر بنیاد کیا بنا دی آپ نے؟ قرآن مجید۔ پھر ایسے لوگ ملیں آپس میں جن سب کی سوچ اس معاملے وہ قرآن کے ساتھ، ان کے فیصلے، ان کی ساری چیزیں قرآن کے ساتھ۔ جب وہ ایک لوگ بنیں گے تو پھر ایک گروہ تیار ہوگا، ایک جماعت تیار ہوگی، اور پھر وہ دو مین کام کون سے ہیں؟ یہ امت بہترین امت کیوں ہے؟ دو کام کرنے اس نے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو کام اس نے کرنا، ہر وقت کرنا، گھر میں کرنے، گھر سے باہر کرنے، آپ کریں، لیکن آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کا انداز ایسا ہو کہ لوگ آپ سے جڑیں۔ ہمارا کام سوئی دھاگے والا ہونا چاہیے، ہم نے لوگوں کو سینا ہے، آپس میں جوڑنا ہے۔ آپ کبھی بھی مسلکی مسئلہ لے کے نہ آئیں، آپ کبھی بھی کوئی اور، آپ اپنی بات پیش کر دیں، آپ اس ایلیمنٹ سے نکل آئیں کہ آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، مجھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں کسی کو جو ہے وہ کافر کہوں یا منافق کہوں یا کوئی اور نام، یہ میری اتھارٹی نہیں، یہ پتہ نہیں کس کے پاس ہوگی اتھارٹی، میرے پاس تو ہے، اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کے پاس یہ اتھارٹی۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنا پیغام دے دینا، اپنی دعوت دیتے ہیں بس، اور اس کے حق میں بھی دعا کرو اور اپنے کی بھی کرو، لیکن اخلاص کے ساتھ۔ تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے قرآن مجید۔ تو جب لوگ اس پہ بندے ہوں گے تو پھر خود ساختہ دین پہ چلنے کی جو چیزیں ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گی ہمیشہ، کیونکہ آپ کی بنیاد یہ ہوگی اللہ نے کیا کہا اور اس کام کو اللہ کے رسول نے کیسے کیا۔ مجھے بھی یہی کہا، میرا یہی مشن، میرا یہی آبجیکٹو۔ میں اس چیز کا تو بڑا خواہش مند ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، میں اس چیز کا تو بہت خواہش مند ہوں کہ مجھے حوض کوثر پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے حوض کوثر سے مجھے ملاقات۔ میں اس چیز کا بھی بہت خواہش مند ہوں کہ جو سورہ اس میں پڑھتے ہیں نا، سورہ دہر میں ہم پڑھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں پہ پانی پینے کے بارے میں بتایا، تو جس کے اندر آخری جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جام کون بھر کے دے گا؟ اللہ دے گا، رب دے گا۔ تو میری یہ خواہش تو ہے، لیکن میں اس خواہش کے لیے کرنا کیا چاہتا ہوں؟
میری اس خواہش کے لیے کوشش کیا ہے، اس کوشش کو بنانے کے لیے مجھے اس کتاب کے ساتھ جڑنا پڑے، اور اس کتاب کے ساتھ جڑ کے آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو ایک بستی میں جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل کو بھیجا تھا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ اس بستی کو پلٹ دو، اور جبریل نے آ کے بتایا کہ اللہ وہاں پہ ایک ایسا بندہ ہے جو ہر وقت تیرے سجدے میں ہے، اللہ نے کہا بستی یاد رکھو اسی پہ پلٹنا، کیونکہ اس کا ماتھا تو سجدے میں ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا اس کے اطراف میں کیا ہو۔ اس کتاب کے ساتھ جڑے، اپنی کیپیسٹی میں جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آپ نے فرمایا کسی چیز کو، برائی کو دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھو، یہ اس کی منیمم لیول ہے۔ اب ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں بھی سڑک پہ جاؤں، میں دیکھوں وہاں کوئی بے حیائی ہو رہی ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی، کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے، بے حیائی کا لفظ بھی چھٹا دوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کوئی برا کام ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھاؤں اور اس کو 2 تھپڑ مار سکتا ہوں؟ نہیں، میں نہیں مار سکتا، نہیں، کیونکہ میں مکلف نہیں ہوں۔ لیکن میری جگہ اگر ایک پولیس والا ہے، چاہے اس کا 1 فیتہ لگاؤ یا 12 فیتے لگے، اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ 2 تھپڑ بھی مار سکتا ہے اور گاڑی میں بٹھا کے اندر بھی کر سکتا ہے، یہ اس کا پاور ہے، میرا نہیں۔ لیکن میرا اتنا پاور ہے کہ میں اس کو زبان سے کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ کام مت کرو، اتنا پاور تو ہے نا میرے پاس، اتنا میں کروں۔ اب میں یہ بھی نہ کروں تو اگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایمان کا سب سے کم ترین جو درجہ لیول ہے وہ کیا ہے؟ کم سے کم اس کو دل میں تو برا سمجھ۔ آج ہمارا یہی سر یار ہمیں کیا کرنا تو یار ہم کیا کر سکتے؟ ارے آپ اپنا موقف تو کر سکتے، آج آپ کسی کے لیے نہیں بولیں گے تو کل کوئی آپ کے لیے نہیں بولے گا، آج آپ کسی کے لیے نہیں بولیں گے تو کل کوئی آپ کے لیے کیسے بولے گا؟ آپ کو کیا پتا؟ آج آپ کے ساتھ ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل اگر آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کیا کریں گے؟ کس جگہ جائیں گے؟ تاہم اللہ تعالیٰ ہر شخص کو کا حال پوری طرح معلوم ہے، اللہ سب جانتا ہے، اپنے علم سے سب جانتا ہے۔ وہ قیامت بتا دے گا کون حق پر تھا اور کون حق پہ نہیں تھا، سب بتا دے گا، اس دن سب واضح ہو جائے گا، پھر کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، پھر کچھ ہاتھ آئے گا۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن اللہ یفعل ما یشاء۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے تو اس کی عزت دینے والا کوئی نہیں، بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جس طرح سے انسان کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے، اسی طرح جو بقیہ کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ کا ایک قانون ہے۔ بقیہ کائنات اللہ کے قانون پہ جو ہے نا وہ بغیر کسی اختلاف کے قائم ہے۔ سورج کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ آج میں نہیں نکلوں گا، چاند کہے کہ میں آج نہیں نکلوں گا، ہوا کہ میں نہیں چلتی، بارش کہ میں نہیں برستی، کھیت اگلنے سے نکلنے سے انکار کر دو، یہ نہیں ہو سکتا، بلا اختلاف کا ہے، وَطَوْعًا وَكَرْهًا، چاہیں یا نہ چاہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے کہتا ہے نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل کے بعد، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہم اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اور وہ نہایت اتفاق سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے رکھا ہے اسی کے مطابق، اسی مقرر کردہ قانون کے مطابق اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ صرف انسان ہے، انسان اور جنات بھی جو اختلافات پیدا کرتا ہے،
وہ خود ساختہ تشریح نکال کر نئے نئے راستوں پہ چلنے لگتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں جو اللہ کے دین میں اختلافات پیدا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، وہ بے اختلاف کائنات میں اختلاف کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یعنی ایسی کائنات جو اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی چیز. میں نے تھوڑے سے پہلے ایک بڑا خوبصورت وہ کسی صاحب کا پتہ نہیں پڑھا تھا کہ سنا تھا. انہوں نے کہا دنیا میں کیا تم اپنی مرضی سے آئے ہو؟ کیا دنیا میں تم اپنی مرضی سے واپس جاتے ہو؟ آنا میری مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہے، جانا ہماری مرضی سے نہیں. تو ان بٹوین جو زندگی ہے اس میں میری مرضی کہاں سے؟ کس کی مرضی سے؟ جو اس کائنات کا مالک ہے. سر جی میرا چھوٹا سا گھر ہے، اس گھر میں رہتا ہوں، تو اس گھر کا میں مالک ہوں یا میری بیوی اس گھر کی مالکہ ہے، جو بھی کہنے ہیں آپ کو، کسی ایک ہی کا حکم چلے گا نا سر، کسی ایک ہی کا حکم چلے گا. تو کائنات کا مالک ہے ہر چیز کا. میری پہلی سانس سے لے کر میری آخری سانس تک کا وہی مالک ہے. میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، نہ میرے دنیا میں آنا میرے ہاتھ میں مقدر تھا، نہ میرا دنیا سے جانا میرے ہاتھ میں. تو ان بٹوین جو زندگی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اپنی مرضی کی؟ مرضی ہے، بہت چھوٹا پورشن ہے، بہت چھوٹا پورشن ہے. اور وہ مرضی بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہوگی تو وہ مرضی، نہیں تو گڑبڑ. تو جس دنیا میں چاروں طرف نہایت وسیع پیمانے پر ایک ہی دین کا سبق دیا جا رہا ہے، وہاں کئی دین وجود میں آتے ہیں. دیکھیے آپ تمام انبیاء نے، جتنے بھی انبیاء ہیں، ایک ہی دعوت، ایک ہی پیغام. میں تو کہتا ہوں اس لسٹ پہ بھی نہ جائیں جس کے بارے میں آتے ہیں کتنے لاکھ ہوں گے. قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں یا ہم جب اگر آپ قصص الانبیاء کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو جتنے بھی انبیاء ملیں گے دعوت ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے. اللہ کی کائنات اللہ کی مرضی کا عملی اعلان ہے. یاد رکھیں یہ بات. جو لوگ اللہ کے قائم کردہ اس کی نمونے کے خلاف چلتے ہیں وہ آج ہی سے اپنے آپ کو اس عذاب کا مستحق آج سے ٹھہرا رہے ہیں. یہ قیامت تو اس نتیجے کا صرف جو ہے نا لفظی اعلان کرے گی، جس کا عملی اعلان اس دنیا میں ہو کے رہے گا اور ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہمارے سامنے ایسے واقعات پیدا ہوتے ہیں کہ جس کا بہت مستحق عبادت کا صرف کون ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، ایک اللہ. اس کی عظمت کے سامنے تو ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے، ہر چیز. آسمان کے فرشتے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں یا میں جو سنتا ہوں وہ کو تم دیکھنے لگو تو سننے لگو تو جان لو آسمان پر ایک بالش کا فاصلہ نہیں ہے کہ کوئی ملائک کوئی فرشتہ جو ہے وہ سجود میں یا رکوع میں یا قیام میں. تو آسمان کے فرشتے ہوں، زمین کے حیوان ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، پرند ہوں، چرند ہوں، سب کے سب اس کی تسبیح اور حمد کر رہے ہیں. نوٹ کرنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے الگ سے سورج چاند اور ستاروں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا. شاید کوئی ضرورت نہیں تھی تو اللہ کہہ دیتا من فی السماوات والارض وما بینہما کہہ دیتا جو کچھ اس کے درمیان. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں سورج چاند اور ستاروں کو کیوں الگ کیا؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اکثر دنیا میں ماضی میں بھی اور شاید آج بھی ہوں ان کی پرستش کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں. آگ کی تو سب، سورج کی تو بہت زیادہ پرستش ہوئی، جبکہ وہ خود اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے. اس آیت سے ایک بات بالکل واضح معلوم ہوا. اس پوری آیت کو اگر میں اس کا ایک باٹم لائن نکالوں تو انسان ہونے کا اصلی شرف جو ہے نا وہ توحید ہے.
اگر کوئی شخص اپنے آپ کو انسان کہنے کا لائق کہتا ہے تو وہ توحید ہے صرف۔ دوسرا یہ کہ اس کائنات کے ساتھ انسان کی جو ہم آہنگی ہے وہ اس وقت تک باقی رہتی ہے، اس وقت تک جب تک اس کی پیشانی کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں۔ یہ اس آیت کا جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ پورا لب و لبا اور کچھ نہیں۔ یہ آیت سجدہ 2 منٹ دیں، اگر باقی تمام ساتھی بھی اس پہ سجدہ کر لیں 2 منٹ دیں۔ فهذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ یہ 2 فریق جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، بس جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں تک گل جائیں گی اور کھالیں بھی، اور ان کے لیے وہاں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب بھی وہ گھبرا کے اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور چکتے رہو چلنے کا۔ یعنی جھگڑنے اور لڑائی کرنے والے 2 فریقوں میں سے 2 ہی فریق ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ فریق ہے جو فرما بردار ہو مسلمانوں کو، ظاہر ہے جو بھی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا معاہدہ پورا کیا اور اس کی اطاعت کی تو بردار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ اور دوسرا کافروں کا جس نے نہیں کیا، ایک ایسا شخص ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے سنت کو چھوڑ دیتا ہے، انکاری۔ ایک ایسا شخص ہے جو سنت پہ عمل کرتا ہے قرآن چھوڑ دیتا ہے، انکاری۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں پیرلل ہے۔ دین کا ماخذ، اصل ماخذ قرآن اور سنت، کسی ایک کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، کسی ایک کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، آپ یہ ہو نہیں سکتا۔ ان دونوں فریقوں میں اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے۔ فریق اول تو اللہ کی صفات بالکل اسی طرح تسلیم کرتا ہے جس طرح اللہ نے خود بتلائی، اور دوسرا کیا کرتا ہے، صفاتوں کو کہیں نہ کہیں دوسری جگہوں پہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ کام اللہ کے، نام دوسروں کے۔
تو بڑی تقسیم اصل میں دو گروہ کی ہے، ایک اہل حق ہے اور دوسرا ان کا انکار کرنے والا۔ جیسے میں کہتا ہوں نا، دو ہی جماعتیں، وہ جو اللہ کے ساتھ ہیں اور وہ جو شیطان کے ساتھ، حزب اللہ حزب الشیطان۔ تیسری کوئی جماعت نہیں، تیسری کوئی جماعت نہیں۔ جو لوگ موجودہ دنیا میں اہل حق سے جھگڑتے ہیں، وہ بطور خود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دلائل کے پہاڑ اپنے ساتھ لیے گھوم رہے ہیں، لیکن اور بے معنی بحثوں میں بعض دفعہ بڑا حیران بھی رہ جاتا ہوں۔ ابھی مجھے کسی صاحب نے ایک گروپ کے اندر ایڈ کیا، تقریباً کوئی 1 ماہ پہلے، اور اس کا ٹائٹل بھی بڑا زبردست تھا، خوبصورت سا ٹائٹل۔ تو وہ جب میں اس میں ایڈ ہو گیا تو شروع میں تو میں نے دیکھا، مجھے بڑی اچھی چیزیں لگی، بڑی اچھے طریقے سے لوگ جو ہے وہ دین کے بارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑے اس میں اچھی چیزیں نظر آتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے ریئلائز ہوا کہ وہاں تو ایک مخصوص مطلب وہ نہیں کوئی، اب ظاہر ہے اس کے اندر ہر قسم کے لوگ تھے، وہ 150 200 250 لوگ اس کے اندر ہیں۔ اب ہر آدمی اپنی دکان کو لے کے کھڑا ہو، ہر آدمی۔ تو شروع میں جب وہ تھا تو میں بھی کبھی کبھار اس میں کوئی میسج بھیج دیتا تھا، اور میری عادت یہی ہے کہ کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ قرآن سے ریلیٹڈ کوئی چیز بھیجوں، یا اپنی بات بھی رکھوں تو وہ بھی قرآن سے ریلیٹڈ ہی رکھوں، تو قرآن کی کوئی آیت دیکھ لیا، اسی سے ریلیٹڈ قرآن یا حدیث سے ریلیٹڈ کوئی چیز دیکھ، میں دیکھتا ہوں رسپانس اس پہ کچھ بھی نہیں آتا، لیکن باقی جو فضول ہوتی ہیں اس پہ وہ چلتا رہتا ہے، اور ایک ایسی بحثیں ہوتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا۔ تو جو لوگ حق کا اعتراف کرنا نہیں چاہتے تو وہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا، وہ جھگڑے کرتے رہیں گے، وہ یا ایسی باتیں لے کے آئیں گے کہ آپ کو نہ اس کا جواب دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور آپ کو اس سے عجیب سا لگتا ہے یہ کیا معاملہ۔ اچھا، یہ معاملہ یہ معاملہ ہر جگہ پر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنے اوپر کچھ خول چڑھائے ہوئے، وہ خول اس نے چڑھائے ہوئے ہیں نیکی کے اور بدی کے، اور اس کے اپنے تصورات ہیں۔ وہ اپنے ان تصورات سے نکلنا نہیں چاہتا، وہ اپنے ان تصورات سے نکلنا نہیں چاہتا، اور جہاں اس کو لگتا ہے کہ جو اس کے مفادات تھے یا جو اس کی سوچ تھی یا جس چیز کو وہ دین سمجھتا تھا اور جس کی بنا پہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، جب ان کو ان چیزوں کے اوپر ہٹ لگتی ہے تو بلبلا ہوتا ہے، ارریسپیکٹو کہ وہ پڑھا لکھا ہو، وہ کوالیفائڈ ہو، وہ سمجھدار ہو، بڑی کی پوزیشن کا آدمی ہے، اس سے برداشت نہیں۔ پھر اس کے اندر کا جو اصل ہوتا ہے نا وہ باہر آتا ہے، اور تب انسان کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان جب اس قسم کے جب معاملات دیکھتا ہے تو پھر اسے واقعی لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ اور ہی ہے۔ اس کا مطلب اس کے اندر جو ہے وہ جو فطرت سلیمہ کی بات ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ شروع ہو گئی، مسخ ہونا شروع ہو گئی۔ فطرت سلیمہ کا جاگنا بہت ضروری ہے، وہ جاگی رہنی چاہیے۔ تو جنہوں نے کفر کیا اور سرکشی کی راہ اختیار کی، ان کے لباس بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی آتش ایسے مادے سے بنے ہوئے ہوں گے کہ لباس بھڑک کر جسم سے چمٹ جائے گی، اور سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا، اور اس کی آگ بجھانے ہی نہیں آئے گی بلکہ آگ مزید بھڑکانے کا باعث بن جائے گی، اور اس سے ان کی جلدیں جو ہیں وہ گل جائیں گی۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا ہے کہ جب وہ جلدیں جل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نئی جلدوں کو پیدا کر دے گا، تاکہ ان کو جو ہے نا جو تکلیف کا احساس ہے وہ ان کو اس کی کنٹینیوشن میں رہے، تاکہ وہ ملتا رہے۔ اور پانی کیسا ہو، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح، کیسا ماحول، کس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں، کبھی ہمارے دلوں میں نہیں آتا کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ واقعی حقدار ہو جائیں گے؟ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا ہم نے ایسی گمان کر لیا؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے نا کہ تم نے صرف گمان کر لیا کہ ابھی تم آزمائے بھی نہیں جاؤ گے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی آزمائشوں میں نہیں ڈال رہا. بڑی آسان سی زندگی ہے ہماری. ہم اس آسان سی زندگی میں بھی اس اللہ کے لیے کچھ کرنا, اس اللہ کے لیے ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی. اللہ کو کرنا کیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے سکتا ہے؟ کیسے دے گا؟ اللہ کے دین کو قائم کرے, اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کرے, اپنے اندر رحم کا مادہ تو پیدا کرے. آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ لوگوں کا بیہیویئر بہت اچھا رہے, لوگ آپ کی عزت بھی کریں, لوگ آپ کے ساتھ شفقت سے بھی پیش آئیں, لوگ آپ کے معاملات کو بھی سنیں. آپ کا اپنا رویہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سلام کا جواب پورا نہیں دیتے لوگ. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, آپ سلام کریں منہ سے وعلیکم نہیں کہتے. لوگوں کو ہاتھ بڑھائے, بہت سارے لوگ ایسے ہاتھ آپ کو دے دیں گے, ایسے دوں گی. کس چیز کا یہ کیا ہے سب؟ یہ ساری یہ کیا ضروری ہے؟ اصول تو یہ کہتا ہے, بنیادی اصول تو یہ کہتا ہے جو داخل ہوگا وہ سلام کرے گا. یہ بنیادی اصول کہتا ہے, جو داخل ہوگا سلام. لیکن اگر آپ کا ساتھ داخل ہو جائے, 99% آپ سلام کریں گے اس کو پہلے, السلام علیکم صاحب, ہاتھ بھی ایسے کریں گے ضرور, السلام علیکم صاحب. اپنے آپ کو کہاں ڈالا ہے کبھی سوچے تو صحیح, ہم کس اس پہ جا رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. پتہ نہیں جنت کس کو ہم کہتے ہیں. شاید ہماری جو ہے نا ٹرانسلیشن میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی, جنت اور جہنم کو سمجھنے میں تھوڑا انڈرسٹینڈ. اب اللہ بتا رہا ہے, ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من نساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا, اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے, اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہوں گی, اور ان کو پاکیزہ قول کی ہدایت بخشی گئی تھی, اور ان کو اللہ حمید کا راستہ دکھایا گیا تھا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جب بھی یہ آیت پڑھے اللہ کہتا ہے نا کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے, یہی لوگ داخل کیے جائیں گے. کون لوگ داخل کیے جائیں گے؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ٹیسٹ کیا ہے اس کا؟ ہاؤ یو ول پروف, کیسے؟ وہ اللہ نے ٹیسٹ بتا دیا. سورہ اثر میں جائیں اور سورہ اثر کو پیچھے سے پڑھیں. اگر استقامت دکھانے کا وقت آ گیا ہے, استقامت دکھانی پڑ رہی ہے, صبر کرنا پڑ رہا ہے. گلی کے کتے والا صبر نہیں ہے, کھانے کو مل لیا تو کھا لیا, نہیں کھایا نہیں ملا تو نہیں کھایا. نہیں, استقامت, ڈٹ گئے, رک گئے, جم گئے, آ گئے, کھڑے ہو گئے. تو جب صبر کا وقت آ گیا, صبر کا وقت اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے, جو دعوت آپ دے رہے ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے, جس کی بنا پہ آپ کو صبر کرنا پڑا. اور یہ اس کی نشانی ہے کہ دعوت حق آپ دے اسی وقت سے دے سکتے ہیں جب آپ کا عمل صالح, اور عمل صالح اگر ہے تو ہی وہ بنیاد ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے. ورنہ ایمان ہے بس وہ جس ایمان کو جو لے کے گھوم رہے ہیں. وہ جو سورہ نام کی آیت ہے جس کو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا
فقط اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. جس شخص کی یہ توحید نہیں ہے، جس شخص کی یہ عملی توحید نہیں ہے، وہ عقیدے کی توحید یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کو کرتا ہوں. تو جس دنیا میں ہر طرف فریب کے الفاظ کا جال بچھا ہو، جہاں حق سے پھرے ہوئے لوگ غلبہ حاصل کیے ہوئے ہوں، ایسے ماحول میں ایمان کی صداقت کو پہچاننا بلا شبہ بہت مشکل تھا. اچھا، یہ دور ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے. یہ ہم جو کہتے ہیں نا وہ دور اور تھا یار، آج بہت مشکل تھا، آج تو آسان ہے. پہلے تو آپ کو قرآن اگر پڑھنا ہوتا تھا تو آپ مسجد میں جا کے پڑھتے تھے، گھر پہ جا کے پڑھتے تھے. تو آپ گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں، دفتر میں پڑھ سکتے ہیں، چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، بھاگتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، کسی دوست کے گھر پہ محفل میں کھانا کھانے چلے جائیں، وہاں بھی فون پہ لگا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اذکار کرنے کے لیے کیا مخصوص اوقات چاہیے آپ کو؟ کیا یہ لازم ہے کہ جب آپ صبح دفتر کے لیے نکلے اور آپ کی اگر 30 منٹ کی ڈرائیو ہے تو اس 30 منٹ کی ڈرائیو کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ریڈیو لگائیں اور آپ کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت سن رہا ہوں؟ کہتے ہیں بالکل سنیں. اذکار کیوں نہیں کرتے اپنے زبان سے؟ آدھے گھنٹے اذکار کیوں نہیں کرتے؟ آدھے گھنٹے جو آپ کو قرآن یاد ہے وہ قرآن کو اپنی زبان سے کیوں نہیں ادا کرتے؟ کیوں نہیں اذکار کرتے؟ کیا مخصوص وقت پہ ہی ہے کہ مغرب کی نماز پڑھوں گا تو اس کے بعد میں بیٹھ کے جو ہے نا 10 منٹ اذکار کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے سبحان اللہ. میں تو بعض بار دیکھتا ہوں اس طرح سے زبان بند کر کے تو آدمی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، منہ بند کر کے تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، تبھی ہماری تجویدیں صحیح نہیں ہوتی. کہ قرآن کم سے کم اتنی آواز میں پڑھو کہ آپ کے اپنے کانوں کو تو سنائی دے. اتنی آواز میں کم سے کم پڑھنا چاہیے کہ آپ کی اپنی کانوں کا آواز ہے. منہ بند کر کے پڑھ رہے ہو اور ہل رہے ہو، ہل بھی رہے ہو پڑھ بھی رہے، ہل بھی رہے ہو پڑھ بھی رہے. دیکھا آپ نے؟ ایسے ہی ہے نا. کبھی کسی کو دیکھا ہے اخبار پڑھتے ہوئے ہل رہا ہوں؟ میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو آج اخبار پڑھ رہا ہو ہل رہا ہو کہ ٹرمپ جو ہے الیکشن ہار گیا. کوئی میں نے نہیں دیکھا. ایسے بیٹھا ہو اور اگر کوئی اس کو ہلا دے اس وقت تو ناراض ہو جاتا ہے. نظر نہیں آ رہا میں پڑھ رہا ہوں. قرآن کا معاملہ ہم نے ایسے بنایا اس سے دل لگانے کے لیے، اس میں اپنی کنسنٹریشن لگانے کے لیے ہم اپنے آپ کو ہلاتے ہیں. مجھے بتائیے ڈگر ہی ہماری کچھ اور، ہم پتہ نہیں کسی اور اینگل کے اندر. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا کہ کنگن بھی پہنائے جائیں گے اور لباس بھی حریر کا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں بیسکلی یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اہل جنت کو وہاں ہر وہ راحت، آرام، عیش و عشرت حاصل ہوگی جس کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے بس. ورنہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جنت کی حقیقت کو سمجھنا ناممکن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ وہ ایسی ہوگی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، حتیٰ کہ کسی کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں آ سکتا. تو وہ کنگن کیسے ہوں گے، وہ حریر کیسا ہوگا، وہ موتی کیسے ہوں گے. یہ جو ہم قرآن میں نا انار، قرآن میں بھی ہے نا رمان، یہ رمان کیا وہ رمان ہوگا جو ہم یہاں کھاتے ہیں، یمنی رمان یا کندھاری یا پتہ نہیں بے دانا اور اس قسم کے جو نام ہیں، کیا یہ انار ہوں؟ اس کو دیکھ کے آپ کہیں گے کہ ہاں یار کوئی ملتی جلتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے. سورہ غاشیہ جب آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسا نقشہ کھینچا ہے. یہ جنات عالیہ ہے نا، اونچی باتوں، فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وغرابی مبثوثہ. زرابی
غالیچے کو کہتے ہیں، موٹے موٹے غالیچے ہوتے ہیں. ایک تو قالین ہوتا ہے، ایک غالیچہ ہوتا ہے جو بہت ہی موٹا، جس میں پیر آپ کا دس ہے. کیا نقشہ کھینچتا ہے اللہ، کیا نقشہ کھینچا اللہ نے. تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو اسی اپنے آپ کو ڈالیں، آنکھ بند کریں، اس نقشے میں ڈالیں اپنے آپ کو، جو سورہ غاشیہ کی یہ جو 4-5 آیات خوبصورت طریقے کہ اونچے تخت پہ آپ بیٹھیں، گاؤ تکیے لگے ہوئے، آپ سائڈوں میں جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے اکواب رکھیں، کپ، چھوٹے چھوٹے کپ. کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا اللہ نے. حالانکہ آپ کو پتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اس کو بھی کپ کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ کپ نہیں، یہ فنجان ہے، ہینڈل لگا ہوا ہے، یہ فنجان. کپ، چھوٹے چھوٹے کپ، کوپ، چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے لگے. ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جو تھوڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں یا نارمل لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گلاسز ہوتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہے نا موم بتیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارے جیسے جو جو ایشین لوگ ہیں نا برے صغیر کے، ان کے گھروں میں ہوتی ہیں لیکن موم بتی جلتی نہیں ہے اس میں کبھی. ہماری بیوی نے تو کبھی نہیں جلائی. دوسروں کی کیا بات کروں، تو میں اپنی بات کروں گا. میرے گھر میں بھی وہ چھوٹے چھوٹے گلاس میں جو ہے وہ موم بتیاں خوبصورت لگی ہوئی ہیں، خوشبو بھی آتی ہے، جلتی نہیں ہے سر، وہ جلتی نہیں، الاؤ نہیں ہے. بہرحال سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہے ابھی، کلاس کے بعد بتائے گی. تو وہ جلتی نہیں ہے لیکن وہ جل رہی ہوں گی، خوبصورت. اور یہ جو نقشہ کھینچا ہے قالین، آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے جو گھر ہوتے ہیں، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، تصور آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ قالین نہیں لگاتے لیکن جو بڑے بڑے موٹیوز ہوتے ہیں، ٹائلز، 1-1 میٹر کی، 2-2 میٹر کی ٹائلز ہوتی ہیں، موٹیوز بنے ہوتے ہیں. کیسا تصور کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مینوفیکچرر ہے. اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے ہمیں کہ ہم کس کس لیول پہ جا سکتے ہیں اور کس قسم کے لوگ. اللہ تعالیٰ اس چیز کو اتنی اچھی طرح سے جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی لیے بتاتا ہے. اور پھر وہاں جو ہے وہ کنگن بھی ملیں گے، موتی کے وہ بھی ملیں گے. تو اس کے اندر بھی بڑی چیزیں ہیں سر. میں اس کے اندر ہمیشہ میرا ایک سوال آتا ہے، اور گو کے یہ اپنی جگہ پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت میں مرد جو ہے وہ سونا نہیں پہنے اور ریشم نہیں پہنے. تو میں ہمیشہ اس میں وہ رہتا ہوں، لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب کا ایک جگہ پہ میں نے سنا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس بات کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر دین جو ہے وہ مغلوب ہے، جو کہ آج کی کنڈیشن ہے، اور غالب تو کبھی بھی نہیں رہا اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو دین اگر مغلوب ہے تو آپ اپنی ذات پر، چاہے وہ آپ کا مال ہو، چاہے وہ آپ کا علم ہو، چاہے وہ آپ کی طاقت ہو، چاہے وہ آپ کی عقل ہو، چاہے اولاد ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ اپنی ذات پہ آپ منیمم استعمال کر سکتے ہیں. باقی تمام کوشش آپ کو دین کو غالب کرنے کی. دین غالب ہے، پھر جو کرنا ہے کریں. کیونکہ میں اکثر پوچھتا ہوں، میں نے کافی لوگوں سے یہ سوال پوچھا لیکن کوئی میرا تسلی بخش مجھے جواب نہیں دے سکتا کہ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی. ہو سکتا ہے وہ حدیث کو ہم سمجھ نہیں پاتے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے کہ آپ مرد سونا نہیں پہن سکتے. اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. یہ دیگر باتیں میں وہ وجہ نہیں سمجھ پاتا لیکن میں اس پر منع نہیں کرتا. لیکن میرا یہ سوال ہمیشہ آتا ہے کہ اگر ایک آدمی گولڈ پہنے گا، اگر میرا دل چاہے کہ یار میں جیسے انگوٹھیاں پہننے کا مجھے شوق، تو میں گولڈ کی انگوٹھی پہنوں گا تو کتنے کی انگوٹھی بن جائے گی؟ 2000 یا پاکستانی روپے میں کر لوں تو میں کہوں ₹1,00,000 کی بن جائے گی، 2,00,000 کی بن جائے گی، 5,00,000 کی بن جائے گی. ایسے ہی ہے سر. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے سر جو رولیکس پہنتے ہیں؟ رولیکس آپ مری گری رولیکس بھی اگر آپ کو ملے گی تو $10,000-12,000 سے کم کی نہیں. تو $12,000 کا مطلب ₹18,00,000 ہو گئے. یہ تو منیمم کی بات کر رہا ہوں. اور پھر کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ملین ڈالر کی گاڑیاں خریدتے؟ کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو لوگ 6,000 ریال کے
2 लाख रुपए के जो मोबाइल फोन लेके घूम। तो मैं डॉक्टर साहब की मुझे वो बात बड़ी थुकती है, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह पर है, हदीस अपनी जगह पर मौजूद है, इसलिए हम सोना नहीं चाहिए। आखिरी आयत करते हैं इंशाअल्लाह ताला। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअनिल आकिफु फीहि वल बाद वमन युरिद फीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोकने लगे और इस हुर्मत वाली मस्जिद से भी जिसे हमने तमाम लोगों के लिए मसावी कर दिया है, वहीं के रहने वाले हों या बाहर के हों, जो भी जुल्म के साथ वहाँ इल्हाद का इरादा करे, हम इसे दर्दनाक अज़ाब देंगे। यानी रोकने वालों से मुराद कुफार मक्का भी हो सकते हैं, जिन्होंने 6 हिजरी में मुसलमानों को मक्का जाने से रोक दिया था, और फिर जो सुलह हुदैबिया हुई थी। सुलह हुदैबिया क्या थी? फतेह मक्का की, फतेह मुबीन की दरअसल। तो इसमें इख्तलाफ ये हो सकता है कि मस्जिद हराम से मुराद खास मस्जिद खाने काबा ही है या ये पूरा हरम मक्का है, क्योंकि कुरान में बाज़ जगह पूरे हरम मक्का के लिए मस्जिद हराम ये लफ्ज़ बोला गया, या सिर्फ जुज बोलकर कुल मुराद दिया गया। जहाँ तक खास मस्जिद हराम का ताल्लुक है, तो ये बात मुतफ़क़ा है कि इसमें मुकीम और गैर मुकीम, मुल्की और आफाकी सबका हिस्सा मसाल, यानी हर शख्स रात और दिन के किसी भी हिस्से में इबादत कर सकता है। किसी के लिए भी किसी मुसलमान को इबादत से रोकने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता जिन उलमा ने मस्जिद हराम से पूरा हरम लिया है, इनके एक ग्रोह की राय ये पूरा हरम मक्की सब मुसलमानों के लिए यकसा हैसियत रखता है और इसके मकानों और जमीनों को कोई मालिक नहीं, इसीलिए इनकी खरीद और फरोख्त, उनके किराए पे देना इनके नजदीक जायज नहीं। ये भी एक थॉट है। जो सराउंडिंग में जितने आपको जो जगहें नजर आती हैं, जो होटल नजर आते हैं, जो कुछ भी है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसका भी कोई किराया विराया कुछ होना नहीं चाहिए, बल्कि कहने वाले तो कहते हैं कि हरम के नज़दीक जो बहुत सारी जो ज़मीन थी, बहुत सारे लोगों ने वो जब हरम की एक्सटेंशन लिए तो कुछ लोगों ने ज़मीन जो थी वो बगैर किसी कीमत के ज़मीन जो है वो दे। तो जो शख्स भी किसी जगह से हज या उम्रा के लिए मक्का जाए तो उसे यह हक हासिल है कि वो जहाँ चाहे वो ठहरे। वहां रहने वालों की जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों में ठहरने से किसी को ना रोके। लेकिन दूसरी राय ये भी है कि मकानात और जमीनें जो हैं वो मिल की खासियत हो सकती है और इनमें मालिकाना तसरुफात यानी बेचना, किराए पे देना जायज है। अलबत्ता वो मकामात जिनका ताल्लुक मनासिक के हज से है, मसलन मिना हो गया, मुजदलफा हो गया, अरफात के मकाम, ये वक्फ आम है, इनमें किसी की मलकियत जायज नहीं। अब यहाँ जो है वो हो सकता है वो फकीह मसाइल फकीह पे बात आ जाए। मैंने तो आपके सामने जो बात आई थी वो एक छोटी सी रखी थी बस। यानी हक का इनकार करने वालों की एक मिसाल तो वो है जो कदीम मक्का में हम देखते थे कि मक्का के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई पूरा मन तबलीग को भी बर्दाश्त नहीं किया। आम सी सादा सी तबलीग थी, कोई उसके अंदर नहीं था, युकफ़ु बिअयदीही, कोई हुक्म नहीं था, कुछ नहीं करना, दावत थी। उन्होंने आप पाबंदियां भी लगाई थी, आपको और आपके साथियों को जुल्म का निशाना भी बनाया था। और मक्का के लोग यही रविश इनकार पर सरकशी का इजाफा थे। जो लोग ऐसे जालिमाना रवैयों का सबूत दे, इनके लिए अल्लाह के यहाँ सख्त तरीन सजा है, चाहे वो कोई भी हो। और इसको अगर आम मफहूम में ले लिए तो खास मस्जिद और हराम से मफहूम, लेकिन अगर आप इसको आम मफहूम में भी लें तो ऐसे बहुत सारी जगह मामला होते हैं कि जहाँ जो इबादत गाहें होती हैं और जहाँ लोगों को रोक टोक किया जाता है, रोका जाता है, तो लेकिन ये तो खास जो है वो है उसी कॉन्टेक्स्ट में, मेरे ख्याल में उसी पे रहें। और जो भी ये काम है, ये काम जो है बहरहाल
جن لوگوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے روکا، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، روکتے ہیں، یہ رویہ درست نہیں، اس میں تبدیلی لانی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے حج کے حوالے سے، جیسے کہ سورت کا نام بھی جو ہے وہ سورہ حج ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ تعالیٰ آیات ہم رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ حج والا پورشن والی آیت کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج بھی ہم نے سنا، اور اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ ان کے ساتھ ایگری کریں، آپ کا پورا حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں کچھ اور چیز ایڈ ہونی چاہیے تھی یا کسی اور چیز کو بیان کرنا چاہیے تھا، تو وہ ضرور مجھے اپنے شیئر کیا کریں میرے ساتھ، بھلے 1 to 1 مشورے، تاکہ مجھ میں بھی تھوڑی بہتری ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں اسی زوم میں رہوں کہ میں بہت ہی زبردست طریقے سے کام کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی رائے ہوگی بالکل، کیونکہ میرا ہمیشہ ماننا ہے یہ جو اللہ کی کتاب ہے اور یہ جو دین ہے اس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں، اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں سمجھیں۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا کہ میں مختلف تفاسیر ہوتی ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، مولانا وحید الدین خان صاحب کی تفسیر ہے، شفیع عثمانی صاحب کی بھی ہے، تدبر القرآن بھی ہے، عبدالرحمن کیلانی صاحب بھی ہے، ابن کثیر بھی ہے۔ تو ان میں سے کچھ نہ کچھ میں چیزوں کو پڑھتا ہوں، تو کچھ نوٹس بنا لیتا ہوں، تو جب نوٹس تو وہاں میں جب نوٹس اپنے بنا یہاں اس طرح سے آپ کے سامنے رکھیں، اس طرح سے اگر میں نوٹس بناتا ہوں تو پھر وہاں میں اپنے مکسنگ کر دیتا ہوں۔ باقی اگر میں نے کسی جگہ پہ ڈائریکٹ کرنی ہوتی تو اس میں سے کر کے آپ لوگوں کو ضرور بتاتا ہوں کہ میرا اپنا ایک میں اس بات پہ سمجھاؤں، اور اس کو تسلیم کرنا یا ریجیکٹ کرنا یہ آپ کے اپنے اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے، سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی جمعرات میں ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ علی قرآن العظیم ونفعني آیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔